خلصہ ایک تاثر ہمارے ہاں عام طور پہ یہ پایا جاتا ہے، اور اس سوال کی بنیاد بھی وہی لگتا ہے کہ صدقہ لینا جو ہے وہ گویا کہ جائز بات نہیں، یا جو صدقہ لیتا ہے وہ بلائیں جو صدقہ دینے والا ہے جو اس پر آنی تھی گویا صدقہ لینے والے پر آ جائیں گی۔ تو اس کے متعلق بھی اگر آپ کچھ تفصیل بیان فرما دیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ صدقہ جس کو دیا جائے اس کو بتا کر دینا چاہیے، اور اگر اس کا دل چاہے تو قبول کر لے، ورنہ جو ہے وہ نہ کرے، اور بغیر جو ہے اس نام کے صدقے کے بغیر جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو کسی آیت یا حدیث میں ایسا نہیں پایا جاتا کہ جو انسان خدا کی راہ میں کسی انسان کو صدقہ دے گا تو صدقہ دینے والے کی مصیبت اور پریشانی صدقہ لینے والے کے گلے پڑ جائے گی، کیونکہ اگر یہ بات ہو تو یہ تو پھر بڑا ظالمانہ حکم ہوگا، اور یہ رویہ بھی بڑا ہی ظالمانہ ہوگا کہ گویا ہم بجائے لوگوں کی خدمت کرنے کے لوگوں کو مصائب میں مبتلا کر رہے ہیں صدقہ و خیرات دے کر۔ تو ایسی بات تو خلاف عقل بھی ہے اور خلاف شریعت بھی ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ہم کسی انسان کو صدقہ کا مال دے رہے ہیں تو اسے اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ وہ صدقے کا مال لینے سے انقباض کرے گا اور اپنی تکلیف کو گوارا کر لے گا، تنگی میں اپنا رہنا برداشت کر لے گا، تو ہمیں اس کو نہیں دینا چاہیے اور ہمیں اس کو بتا دینا چاہیے۔ البتہ اگر تحفے کی شکل ہو تو پھر اسے کہہ دیں کہ یہ ہم تحفہ دے رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں تنگی میں گزارا کر لوں گا، تکلیف برداشت کر لوں گا، لیکن صدقات کا مال میں نہیں لوں گا۔ لیکن تو خیر تحائف میں چونکہ محبت کا پہلو پایا جاتا ہے، اس میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ آج اس نے مجھے تحفہ دیا تو کل میں بھی اس کے رد عمل میں اس کو ایسا ہی تحفہ دوں گا، واپس کروں گا، اس پہ اس کا دل مائل ہو جاتا ہے۔ باقی معاشرے میں اس قسم کے غلط تصورات پائے جاتے ہیں۔ اب وہی لوگ جو یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ صدقے کا مال لینے سے صدقہ دینے والے کی مصیبت اور پریشانی صدقہ لینے والے پہ پڑ جائے گی، وہ صدقہ تو نہیں لیں گے، چوری کا مال لے لیں گے، رشوت کا مال لینے میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اگر کہہ دیں کہ صدقے کا مال ہے پھر کہیں گے نہیں نہیں صدقے کا مال ہے، ہمیں مصیبت پڑ جائے۔ یہاں پہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو محترم کالوں صاحب نے فرمایا بالکل اسی طرح اگر ہم زمانہ نبوی میں بھی دیکھیں تو اس میں بھی لوگ جو ضرورت مند ہوتے تھے بڑے آرام سے صدقہ لے لیتے تھے، اور کوئی ایسی اس میں بات نہیں تھی، بلکہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حضرت عائشہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی تھی، اس کو بھی اس کے گھر میں صدقے کا گوشت پک رہا تھا تو حضور تشریف لائے، خوشبو آئی تو حضور نے پوچھا کہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہے لیکن صدقہ ہے، تو حضور نے فرمایا صدقہ تمہارے لیے، ہمیں تم پیش کرو گی تو وہ تحفہ ہے۔ تو اس قسم کا جو تاثر ہے یا یہ تصور ہے یہ بالکل لغو اور غلط بات ہے، کوئی نہ بلائیں دوسرے پہ منتقل ہوتی ہیں، اور اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اسے اگر وہ سمجھتا ہے تو اسے صدقہ استعمال کرنے میں کوئی حرج کوئی محسوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس سے کہ جس چیز پر وہ صدقے کا لیبل لگ جائے کہ وہ چیز بذات ہی خراب ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے یہ سنت نبوی سے یہ واقعہ سنایا کہ حضور نے بڑے پیارے انداز میں فرما دیا کہ ہاں اگر ان کے لیے صدقہ ہے تو ہمارے لیے یہ تحفہ ہے۔ تو خضا اس پیاری سی تشریح کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔